السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی اسکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نظریاتی اختلافات، سیاسی اختلافات سب کے ہوتے ہیں، اور اینکر پرسن ہونے کی حیثیت سے بھی سب کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اینکر پرسن مکملی نیوٹرل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہر ایک کے اپنے نظریات، خیالات، تصورات ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ غیر جانبدارانہ انداز میں چیزوں کو پیش کیا جائے۔ لیکن جہاں ملک کی سلامتی اور سرحدوں کی بات ہوگی، پاکستان کی بقا، پاکستان کے استحکام کی بات ہوگی، تو وہاں نیوٹریلٹی نہیں ہوتی، وہاں پر بائسنس ہوتی ہے، اور وہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا کہیں اور کھڑے۔ تو یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں اس وقت ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے پاکستان اور کیوں نہیں پہنچ رہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی والدہ کو عمرہ کرایا ہے، بڑی بات ہے، ظاہر ہے کہ ماں کو عمرہ کرانا، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، اختلافات اپنی جگہ، لیکن ماں کو عمرہ کرانا ایک بہت بڑی سعادت ہے جو انہیں حاصل کی۔ لیکن اس وقت وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق بہت تشویشناک حالت ہے۔ اس لیے میں 7 ہفتوں میں ان کا وزن جو ہے وہ بڑی تشویشناک حد تک گر گیا ہے، اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو بورڈ ہیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ صورتحال بہت پیچیدہ ہے، تو اس لیے میں اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان میں تمام ناظرین کو میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں کچھ ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ بھی بیگم کلثوم نواز کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی عطا فرمائے۔ بہت تشویشناک حالت ہے ان کی، اور اسی وجہ سے جناب نواز شریف صاحب اس وقت تشریف نہیں لائے۔ تو اختلافات اپنی جگہ، آپ جانتے ہیں کہ میں کتنا کھل کر مخالفت کرتا ہوں، اور جو میرا نظریہ ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی ماں ہیں۔ میں اصل میں جتنی مائیں ہوتی ہیں نا، میرا بڑا ایک تعلق جڑ جاتا ہے، چونکہ میری والدہ حیات نہیں ہے، تو یہ بھی ماں ہیں کسی کی، اور اہلیہ ہیں نواز شریف صاحب کی۔ ظاہر ہے ان کے بچے اپنی جگہ پر، جہاں جو ملکی خزانے کو لوٹا، جو غلط حرکتیں ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ایک انسانیت کے ناطے اور انسانی ہمدردی، اور خاص طور پر ان خاتون کا تو قطعاً کوئی قصور کہیں پر بھی نہیں ہے، بہت شریف النفس خاتون ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ان کے بچوں پر تعدیر سلامت رہے، ان کے شوہر پر تعدیر سلامت رہے، اور شوہر کا سایہ بھی ان پر تعدیر سلامت رہے۔ ہم دعا گو ہیں۔ میاں صاحب آپ سے بہت اختلافات ہیں، اسے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی آپ کی آج سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، نہیں، جو ہیں وہ ہیں۔ آپ نااہل ہیں، آپ نااہل رہیں گے، آپ کرائم منسٹر تھے، آپ کرائم منسٹر رہیں گے، لیکن بیگم صاحبہ اس وقت بیمار ہیں، اور ہمیں اس وقت اٹکل کے پچو لڑانے کے بجائے کہ کون کہاں ہے، کدھر ہے، طبیعت خراب ہے، تو ورنہ وہ پاکستان آ جاتے، اور وہ آ رہے تھے پاکستان، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، لیکن اور وہ آ رہے ہیں اور وہ آ جائیں گے، تو لیکن اس وقت طبیعت ان کی خراب ہے، اور سب کو دعا کرنی چاہیے۔ کسی پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، مجھ پہ آ سکتا ہے، آپ پہ آ سکتا ہے، تو اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن جب یہ بیماری اور پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر دعا کرنی چاہیے۔ تو میں نے دعا بھی کرائی ہے، اہل پاکستان سے گزارش بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، اس کے بعد پھر ہم اسٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے محترم جناب شیخ لیاقت حسین صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ظاہر ہے کہ باپ اور ماں انسان کو زندگی کے ایسے لمحات میں ضرور یاد آتے ہیں جب ان کے دوستوں کا ذکر ہو، اور چونکہ احادیث میں بھی آتا ہے مفہوم کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر یہ اجر ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایکوریٹ الفاظ نہیں ہیں،
کیونکہ اس میں پھر جہنم میں آدمی اپنا راستہ تلاش کر لے، اپنی طرف سے الفاظ نہیں کہے جا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے والدین کے دوست ہیں یا جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے والد کے بڑے گہرے دوست جناب اخلاق عابدی صاحب، اور بہت بڑا قریبی تعلق دونوں کا۔ اچھا یہ بات مجھے کل تک نہیں پتہ تھی، یہ نہیں دوستی کا پتہ تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ علی رضا عابدی ان کے بیٹے ہیں۔ تو اخلاق عابدی صاحب میرے والد کے بہت قریبی تھے اور بڑے گہرے دوستوں میں تھے۔ تو علی رضا عابدی صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ سیز فائر ہے، آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور بھائی ہیں آپ میرے، کیونکہ میرے والد کے کچھ نشانیاں ہیں، یہ دوست ہیں۔ تو اور میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے دوستوں کے حوالے سے بھی تمام لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں کوئی بات بری لگی ہو، کیونکہ والد کے جو دوست ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہیں۔ آپ ان کے بیٹے ہیں تو میرے لیے بہت اہمیت اختیار کریں گے۔ تو کوئی بھی بات دل میں ہو درگزر کیجیے گا، اور آپ کے تمام دوستوں خاص طور پہ ارسلان تمہیں کوئی بات بری لگی ہو تو یار آئی ایم سوری، ٹھیک ہے؟ تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ روایات ہم کو ڈالنی چاہیے، یہ اس کو پیش کرنا چاہیے ان روایات کو، کہ یہ اخلاقی اقدار ہے، یہی ہماری رہ گئی ہیں۔ اگر یہ بھی ختم ہو گئیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اخلاقی اقدار یہی ہوتی ہیں کہ والدین کے جاننے والے، ملنے والے، ان کی کچھ چیزیں بھی ہوں تو پھر یہ آپ کا بہت سی ہوتی ہیں، بھئی آپ کا کام نہیں ہوتا کہ پھر آپ اس کو بیان کریں، اور لوگ ہیں وہ بیان کر دیں۔ تو علی بھائی تو آج بریانی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ، تو برا نہیں مانیے گا اور دل میں کوئی بات نہیں رکھیے گا۔ ویسے بھی آپ جس باپ کے بیٹے ہیں اس کا پہلا نام ہی اخلاق ہے، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے انسان، اور اخلاق انکل آپ کو بھی بڑا اگر دکھ پہنچا ہو تو آئی ایم سو سوری۔ اب ذرا خبروں کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ اب میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ذرا کلثوم بھابھی کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں، یہ بریکنگ نیوز ہے، میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی تشویشناک حالت ہے، بہت تشویشناک حالت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ صحیح رہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ ان کا وزن بہت کم ہوا ہے، ظاہر ہے وہ پکچرز تو نہیں دکھا سکتے، لیکن ان کا وزن ان 7 ہفتوں میں اس حد تک گرا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سیریس کنڈیشن ہے، اور یہ چیز کہنا کہ وہ علیل نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، وہ بہت شدید علیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی عطا فرمائے۔ جناب نواز شریف صاحب کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر کچھ آپ کو لے کر چلیں گے طلال چودھری صاحب کی کلپس کی طرف۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے آج اہم کام کیا ہے، اور وہ ان کے ظاہر ہے کہ وکیل نے کیا ہے، وہ تو پاکستان تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ریفرنسز جو ہیں ان کو یکجا کرنے کی درخواستیں جو مسترد ہوئی تھیں ان کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے نیب اور احتساب عدالت کو فریق بنایا ہے آج، اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ احتساب عدالت کو تینوں ریفرنسز کو یکجا کر کے ایک ہی فرد جرم عائد کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کل احتساب عدالت میں داماد صاحب اور شہزادی صاحبہ وہ پیش ہو رہی ہیں، تو ان کو کل جانا ہے احتساب عدالت میں۔ لیکن یہ جو 19 اکتوبر 2017 کے فیصلے کو انہوں نے کہا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے، یہ ایک درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے ناہل شریف نے۔ اب یہ نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن نیب کے بارے میں جو آج سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ لیکن ایک بات میں نونیوں سے کہنا چاہوں گا خاص طور پر، کہ آپ کوشش کریں کہ طلال چودھری ٹی وی پہ نہ آیا کریں، یہ کوشش کر لیں آپ، اس میں صرف کوشش کرنی ہے آپ نے، طلال چودھری کو کوشش کر کے روک لیا کریں ٹیلی ویژن پہ آنے سے، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ کیونکہ میں آپ کو پہلا کلپ جو دکھاؤں گا اس کو بس جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سن لیجئے گا، خدا کا واسطہ اس کے معنی مت نکالنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جو انہوں نے بلاول کے لیے کہا تھا کہ بلاول آپ کو یاد ہوگا، میں نہیں بتا سکتا، یہ بھی سنیے گا، یہ بھی ایسے ہی ہے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ گوگل بابا کے پروگرام میں کچھ کر چکے ہیں، تو ان کو نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سن لیجئے گا پہلا کلپ، نیوں سے گزارش ہے۔ خواجہ سعد رفیق ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بولنے کے لیے، کرمانی صاحب ہیں، بہت، یہ بھائی اس آدمی کو روک لو کسی طرح، یہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، آپ ذرا سنیے گا۔ کوئی ناانصافیوں پر ناانصافیاں کرتا جائے اور نواز شریف سہتا جائے۔ نواز شریف نے بڑی دیر سہا ہے،
بڑی سے بڑی زیادتی پر نہ زبان کھولی، بلکہ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے اندر ہی وہ سب کچھ پی گیا۔ مگر جب زیادتیوں اور ناانصافیوں کی حد ہو جائے، جب آپ نے عہدہ بھی اس سے چھینا، تاحیات نااہل بھی کیا، اور اس کے باپ سے لے کر اس کی بیٹی کو ناحق مقدمات میں بھی الجھایا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بے دردی سے حلال کریں اور اس کی زبان سے اپنے انصاف کے لیے بات بھی نہ نکلے۔ طلال چودھری صاحب دیکھیں، آپ ایک بہت نا سمجھدار آدمی ہیں، بالکل سمجھدار نہیں۔ یہ جو لفظ زیادتی ہوتا ہے نا، یہ اس طرح استعمال نہیں کرتے، اور اس کے لیے بہت مطلب یہ کہ بہت خیال سے استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ زیادتیوں پہ زیادتیاں، اور وہ اندر ہی پیتا رہے، دیکھیے کیا کہہ رہے تھے یہ آپ کے لیڈر ہیں، یہ پہلے بھی آپ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ یہ آپ کو کہنا چاہیے بھی ناانصافی ہو گئی ان کے ساتھ، چلیے، حالانکہ نہیں ہوئی ہے، چاہے آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، زیادتی آپ ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانونی طور پر یا انصاف کے معاملے میں زیادتی ہوئی، یہ تو صحیح ہے اردو میں، لیکن زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ اندر ہی اندر مطلب یہ ذرا طلال چودھری صاحب سوچیے آپ، مطلب میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ویسے ہی وہ اس وقت تکلیف میں پریشان ہیں، اور آپ وہ اندر ہی اندر پی رہے ہیں، سہ گئے، مطلب پھر آپ نے آگے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ کو عہدے سے نکالنے والوں نے جب جی ٹی روڈ پر دیکھا تو پچھتائے ہیں کہ اس کو ہم نے کیوں نکالا، کہ جب یہ جی ٹی روڈ پہ نکلا ہے تو اب یہ سنبھالا نہیں جا رہا، ابھی تو وہ باقی چوک چراہوں پہ بھی نکلے گا، اور نون لیگ سے اگر نون لیگ یا نواز ہٹا دیا جائے گا تو پھر مشرف، پگاڑا، شجاعت اور کاف لیگ اور پھر دوسری مسلم لیگوں کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مسلم لیگ نواز میں صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے نواز۔ یہ نہ ہٹا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہٹے گا، کیوں؟ جی پہلے تو یہ کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اور جنہوں نے نکالا، پھر آپ کہتے ہیں کیوں نکالا، پھر کہتے ہیں جنہوں نے نکالا، ابھی تو یہ آپ نے کہا کہ ابھی تو یہ اور نکلے گا۔ دیکھیں طلال چودھری صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اچھی بات ہے، آپ ترجمانی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یا تو آپ ایک کام کیا کریں کہ کسی عرفان صدیقی صاحب ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ، ان سے لکھوا لیا کریں، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، لکھوا لیا کریں، اور لکھا وہ پڑھ دیا کریں۔ آپ کے بولنے پر یا آپ کے احتجاج کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جس طرح آپ بیان فرماتے ہیں وہ اپنے معنوں کے اندر ہزار معنی پوشیدہ رکھتا ہے، اس سے بڑی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ جی ٹی روڈ پہ نکلا، وہ پھر نکلے گا، وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، آپ کہتے ہیں وہ پھر نکلے گا۔ اس کو سوچئے گا، سمجھیے گا۔ اور رہی بات جی ٹی روڈ وغیرہ کی، یہ بہت پرانی ہو گئی ہیں باتیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ کوئی لوگ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ گجرانوالہ میں تھوڑے بہت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ طلال چودھری صاحب مطلب حق بات کرنی چاہیے انسان کو، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہوئے آدمی کو احتراز برتنا چاہیے۔ معلوم تھا آپ کو کہ کوئی نہیں نکلا، پھر جی ٹی روڈ پہ ان دو انسانوں کا بھی ذکر کر دیتے طلال بھائی، ایک بچہ جو تھا حامد جو گاڑی سے کچلا گیا ہے نا، اور خالد صاحب جو 55 سال کے تھے، ان کو بھی ٹکر ماری، وہ بھی جاں بحق ہو گئے، تو ان کا بھی ذکر کر دیتے جب جی ٹی روڈ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور اس وقت تو آپ لوگوں کو چاہیے بنیادی طور پر، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ نواز شریف سے مخلص ہیں، یہ باتیں کرنے کے بجائے آپ لوگ سب آیت کریمہ کے ورد کرائیں یا سلاموں کا ورد کرائیں۔ کلثوم نواز صاحبہ کی صحتیابی کے لیے آپ اجتماعات منعقد، کہاں گئی آپ کی ویمن ونگ، وہ ہوگا نا کوئی آپ کا ویمن ونگ، ان سے کہیں کہ وہ یہ سارے کام کریں، بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ نامناسب ہے، یہ بالکل نامناسب باتیں، ان پر خیال کیجئے۔ خواجہ محمد آصف صاحب، وہ آج پہلی مرتبہ، ناظرین محترم میں مطلب حیران ہوں کہ یہ خواجہ آصفی صاحب تھے جو آج قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، آج انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، دو تین۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب سی بھی کی ہے، وہ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے سینٹ میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات پر، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم میں
ہمارے 70 سالہ پرانے تعلقات ہیں یعنی امریکہ سے، اور ہمارا اقتدار امریکہ کی نہیں 20 کروڑ عوام کی مرہون منت ہے۔ چلیں بھئی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ادھر میں یہ تو آپ کے جملے بھئی میں ڈنڈی سے نہیں مار رہا، آپ کہیں گے بھئی یہ والے کیوں نہیں بتائے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو اب اس پر انہوں نے کہا اس اقتدار کو بچانے کے لیے امریکہ کی رضا نہیں اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ غلط کہہ گیا، ٹیکنیکلی غلط کہہ گئے، اصولی طور پہ صحیح بات ہے، مطلب اصولی طور پہ اقتدار بچانے کے لیے آپ امریکہ کے پاس ہمیشہ جاتے رہے ہیں ماضی میں، چونکہ اس وقت فوج نے امریکہ کے بارے میں ذرا پالیسی سخت کر لی ہے تو آپ بھی ویسے ہو گئے، مگر آپ ایسے ہیں نہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آپ تو امریکہ میں کیا کر کے آئے تھے اور جو کہہ کر آئے تھے وہ یاد تو ہوگا، آپ بھولے تو نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ آج آپ نے کچھ ایسی بات کہہ بھی دی ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹرمپ کی تقریر کے جواب میں ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ گزشتہ روز ایک ہی میز پر بیٹھ کر سویلین اور فوجی قیادت نے مل کر امریکہ سے بات کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ۔ بات یہ ہے جناب خواجہ آصف صاحب، اچھی بات ہے آپ تقریریں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو ایسی تقریریں ہی کرنی چاہیے ایز اے فارن منسٹر، لیکن یہ فوج سے مل کر یہ فوج نے بٹھایا ہے آپ لوگوں کو، ورنہ آپ جو کہہ کر آ گئے تھے نا خواجہ صاحب، جو آپ کہہ کے آ گئے تھے، آپ لوگوں کو تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ سے تکلیف پہنچتی ہے، معیشت پر بیان سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اتنی محبت، اتنا پیار فوج سے، یہ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں نا آپ دونوں، یعنی ایک طرف سے حکومت، دوسری طرف سے برادران، مت کریں آپ، یہ لوگ سمجھتے ہیں خواجہ صاحب، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، برادران کچھ کرتے ہیں، وزراء کچھ کرتے ہیں، تو یہ پتہ ہے سب کو کہ آپ کو کیسے بٹھایا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا کہ طالبان ہمارے کفیل نہیں۔ ماضی میں پاکستان کا افغان طالبان پر اثر و رسوخ تھا، لیکن اب یہ کم ہو چکا ہے۔ اچھا جی، طالبان کی کفالت اب کوئی اور کر رہا ہے، انہوں نے اپنے لیے کوئی اور ذریعہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ اگر آپ نے امریکہ کو باتیں بتائی ہیں تو یہ میرے لحاظ سے شاندار نہیں ہے، یہ والی باتیں جو ہیں یہ آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے کہ افغان طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا رہا ہے، اب نہیں کر رہا۔ یہ ہر چیز بتانا، مطلب دل کھول کے رکھ دیا امریکہ تیرے سامنے ہم نے، وہ ہمیں ساری باتیں بتاتے ہیں۔ خیر آپ نے چلیے کہہ دیا ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ امریکہ کی ہمارے پڑوس میں کوششیں کامیاب نہیں۔ یہ امریکہ کو جو آپ ماشاءاللہ للکار رہے ہیں، یہ للکار اس وقت کیوں نہیں تھی جب یہ کارگل کا مسئلہ ہوا تھا؟ تو کلنٹن کے پاس کیوں پہنچ گئے تھے نائل شریف صاحب ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ کیا کر رہا ہے مشرف، بچاؤ بھائی ہمیں، ذرا یہاں پر کسی کو بھیجو، اس کو سمجھاؤ، ہماری تو نہیں سمجھ رہا۔ اور ابھی لابنگ کیوں کروائی جا رہی ہے امریکہ سے نواز شریف کو اقتدار دلوانی؟ دو کام مت کریں، دو چہرے مت دکھائیں۔ ایک پارٹی کا میں روز دکھاتا ہوں کہ بھئی یہ دو کام ہیں، دو چہرے مت دکھائیں آپ یہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ 75 ناموں کی لسٹ ہمیں امریکہ نے دی۔ اب یہ ذرا آپ سنیے گا ناظرین محترم، 75 ناموں کی لسٹ ہمیں دی جس میں سر فہرست حقانی گروپ ہے، لیکن حافظ سعید کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا۔ اچھا اگر حافظ سعید کا نام نہیں لیا اور بقول آپ کے، یا آپ نے آج کہا ہے خواجہ صاحب، حالانکہ آپ کا میں اگر وہ انٹرویو دکھا دوں جو آپ حافظ سعید کے بارے میں وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ پر بجلی گر جائے گی، نہیں دکھاتا میں۔ لیکن اگر حافظ سعید صاحب کا نام نہیں ہے تو پھر وہ نظر بند کیوں ہیں؟ نظر بند کیوں ہیں پھر؟ کس کے کہنے پر ہے؟ بھئی امریکہ کے کہنے پہ تو نہیں ہے، آج تو یہ طے ہو گیا، یہ تو طے ہو گیا نا، امریکہ کے کہنے پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود کیا ہے تو یہ بتا دیں، ذرا بتا دیجیے کہ پاکستان نے خود کیا ہے یا بھارت کے کہنے پہ کیا ہے؟ بھارت کے کہنے پہ تو نہیں کیا، سوچ سمجھ کے بتائیے گا، کل یا پرسوں پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں، کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ امریکہ نے جو ناموں کی فہرست دی ہے اس میں حافظ سعید کا نام نہیں ہے، طے ہو گیا، ٹھیک۔ اب جو وہ نظر بند ہے تو وہ کس نے کیا؟ اگر حکومت پاکستان نے کیا تو کورٹ میں کیس چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکومت پاکستان نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے، وہ کون ہے کسی؟ پھر بھارت ہے، اور حکومت کس کی تھی اس وقت؟ نائل شریف کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی مسئلہ ہے، پھر گڑبڑ ہے۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا، کیونکہ آپ پھر جاتے ہیں اپنی باتوں سے، پتہ نہیں چلتا کہ پھر کیا ہوا ہے، تو اس پر خیال کیجیے گا کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے۔ وقفے کے بعد جب واپس آتا تو میں آپ کو کچھ اہم ترین باتیں مجھے ضروری ہے بتانی مجھے، اور وہ احسن اقبال صاحب کا بھی ایک بیان ہے،
آج یہ بھی ہوا ہے کہ جناب نوشاد شیخ صاحب جو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما تھے، ان کو قتل کر دیا گیا حیدرآباد میں. ایک بہت سینئر آدمی تھے، بہت بہترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لیکن بڑی حیران کن ایک بات ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، یہ میں بڑا حیران ہو گیا. میں اپنی یہ حیرانی آپ کے ساتھ بانٹوں گا مل کر ایک وقفے کے بعد، کیونکہ میں حیران ہوں، ایسے نہیں چلے گا. طرف شریفوں کے لیے خوش آمدید. ناظرین محترم، ذرا 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اور جو میرے حوالے سے ہیں اس کو بتانا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اس چیز کو بہت پھیلا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا اور اس زمانے میں میری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، محترمہ محمودہ سلطانہ صاحبہ، تو ان کے لیے کچھ مختلف قسم کی باتیں کی گئی تھیں. بہت مطلب ان کو دہرانا بھی نہیں چاہیے، میں نے دہرائی تھی اور وہ بات دہرانے والی بھی نہیں تھی. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر میرا چونکہ اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے جب کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ ہی نہیں تھے، اور پی ٹی آئی آفیشل نے اس پر معذرت کی، اور پھر خان صاحب سے میری بہت طویل گفتگو بھی ہوئی تھی، اور ان کی ماں شوکت خانم اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑا مقام عطا فرمائے. تو اسی طرح تو یہ جو کچھ لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو ایک تو پلیز آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ جب انسان کو نہیں معلوم تھا تو میں نے بھی یہ باتیں کی تھی. جب پتہ چلا بھئی فیک اکاؤنٹس ہیں اور بنتے ہیں، یعنی کہ آپ آئی ڈی یعنی جو ڈسپلے پکچر ہے وہ بھی آپ لگا دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو مگر اس وقت چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے، اور اس وقت سیاسی وابستگی بھی تھی، یہ ماحول بھی تھا، یہ تمام باتیں ہوئیں تو انسان بہت ساری باتیں کہتے ہیں. اب وہ چلا کر یہ دکھایا جا رہا ہے جی یہ کتنا برا آدمی ہے، تو جو چلا رہے ہیں نا انہوں نے اس سے زیادہ گندی گالیاں میری ماں کو دی ہیں. جو چلا رہے ہیں نا لندن والے، انہوں نے اس سے زیادہ دی ہیں، یہ میں بتا دوں، اس سے زیادہ مطلب ہائٹ پہ دی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ خود کیا کہہ رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. اور کچھ چیزیں وقت پر اچھی لگتی ہیں، وقت آئے گا، جیسے آئے گا نظر آ جائے گا. تو ابھی چاند طلوع ہوا ہے، ذرا ابھر رہا ہے، وقت پہ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. کوئی چیز غلط نہیں ہے، سب درست ہے، تمام چیزیں اپنی جگہ پر سب سیٹ ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. لیکن وقت پر ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت پر ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے لوگ، سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ، سمجھ جائیں، ٹھیک ہے. تو وقت پر ہوتی ہے ہر چیز، وقت آئے گا ہو جائے گا، وقت آئے گا ہو جائے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں. کوئی مختلف چیز بتا رہا ہے، کوئی آخری منٹ پہ یہ ہو گیا فلاں، سب ہوگا وقت پر ہوگا. کیا ہوگا یہ بھی وقت پر ہوگا، یہی ہوگا یہ بھی وقت پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا یہ بھی وقت پر ہوگا، وقت پر ہوگا نا، وقت پر ہوگا. لیکن اس چیز سے آپ نکال دیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ میری والدہ کے حوالے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور خان صاحب کی میری بڑی طویل گفتگو ہے، اور یہ سیاست.pk پر میں بات کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلپ جس میں میں نے اس کا ذکر کیا. رہ گئی بات کہ آج میں محترم جناب عمران اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے میڈیا پر درست ہے، اور اسی طرح سے مگر ابھی یہ چیزیں جو ہیں یہ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کس طرح سے ہے، کیوں، یہ لوگوں کو بہت زیادہ اس میں پریشانی ہو جاتی ہے اور تفکرات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو چھوڑ دیجئے، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، سمجھ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن یہ کلپ چلا کر چیزیں دکھا کر یہ بتانا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بتانے والے کون ہیں؟ وہ جو مسلسل 6 دن سے، جس میں کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں ہے، بالکل صحیح اکاؤنٹ ہے، ادھر سے میری امی کو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہا ہے. اس کو دیکھنا پڑتا ہے تمام چیزوں کو، اور بہت اطمینان سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. وقت ہوگا سب کچھ ہو جائے گا. تو پریشان اس لیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا معاملہ ہے اور مجھ کو خود کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، میں کر لوں گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟
ہیں چلیں اگر جوس ووس رکھا ہے تو سب پی لیں سامنے نا. پریشان بہت تھے صبح سے, سب کا فشار خون, مائل بلندی پرواز تھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ اب صحیح ہو گئی ہوگی طبیعت. اب چلتے ہیں تھوڑے خبروں کی طرف, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین محترم کہ سپریم کورٹ وہ نیب پر بہت برہم ہوئی ہے. معافی چاہتا ہوں, میری طبیعت ذرا ناساز ہے, کچھ شاید یہ وجہ بھی ہو. تو سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو پر آج شدید برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب جس پر چاہتا ہے ظلم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیب جس پر چاہتا ہے ظلم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. تو اس میں غیر قانونی جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان میں جو ملوث جو ملزمان ہیں ان کی ضمانتوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تھی آج, اور جسٹس اعجاز افضل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی درخواستوں پر فیصلے محفوظ کر لی ہیں. اس دوران نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار, یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ایک دفعہ کہا جا چکا ہے کہ ہم نیب پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں, اب نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے. اور جسٹس اعجاز افضل صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی. اور مقبول باقر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ نیب کا رویہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے. یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ نیب کی وجہ سے انصاف اور میرٹ کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں. نیب جس پر چاہتا ہے ظلم کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے, اس لحاظ سے بھی دینی چاہیے کہ مطلب آپ نے جس کو چاہا پکڑ لیا, جس کو چاہا چھوڑ دیا. اس جملے میں بہت کچھ ہے, سمجھ لیں. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی سکینڈل کو چھوٹا بنایا, پیسے لیے, پلی بارگننگ کی, چھوڑ دیا. نہیں, ایسے تو نہیں ہوگا, ایسے تو نہیں چلے گا. تو یہ انہوں نے بھی کہہ دیا. تو ملزمان کے وکیل لطیف کھوسا نے یہ کہا کہ سندھ اور پنجاب کے لیے نیب کا معیار مختلف ہے. اور اچھا, یہ شرجیل میمن صاحب کو میں نے خود بھی کہا تھا, ان کا تلفظ غلط ہے. یہ جب اپنے آپ کو شرجیل کہیں گے بڑا مسئلہ. یہ شرحبیل نام ہے, اصل میں شرحبیل ہے. یہ لکھا شرحبیل جاتا ہے, یہ غلط العام شرجیل ہو گیا ہے. تو یہ شرحبیل میمن ہے ایکچولی, یہ صحابی رسول تھے شرحبیل جو تھے, تو ان کا نام شرحبیل ہے. تو ان کو لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ ان کو اٹھا کر اندر پھینکا, جبکہ کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار کے مچل کے لے لیے. نیب کے وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت کا حکم غلط ہے, اسے چیلنج کریں گے. اسحاق ڈار, کیپٹن صفدر کی ضمانتوں کا حکم جلد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا. لیکن بہرحال آج سپریم کورٹ نے نیب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ظلم کرتا ہے, جس پر چاہتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں, اور یہ جناب جسٹس اعجاز افضل خان صاحب کے ہیں. اس پر بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ ظلم کی بات ہے, دوسری بات یہ کہ کیا مذہبی جماعتیں, یہ ایک بڑا اہم سوال آج احسن اقبال صاحب نے اٹھا دیا ہے. میں حیران ہوں انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کر دی ہے, لیکن انہوں نے سوال یہ اٹھا دیا ہے کہ مذہبی جماعتیں, وہ پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دشمن مذہبی جماعتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. ویسے پاکستان کے دشمن تو جس کو چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں. احسن اقبال صاحب, پاکستان کے دشمن تو جس کو چاہتے ہیں استعمال کر لیتے ہیں. مہناز محمود شہید پر سبین محمود, مہناز ان کی والدہ ہیں, چونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا مہناز صاحبہ کے ساتھ. تو سبین محمود شہید پر تو گولیاں چلانے والے پڑھے لکھے کچھ لوگ تھے, مطلب مذہبی نہیں تھے, مطلب بڑے دوسرے یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. مطلب مذہبی جماعتیں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, سمجھ میں نہیں آئیں گے. دہشت گردی کے لیے تو بہت ساری جماعتیں استعمال ہوتی ہیں. ایک تو وہی جماعت ہے جس سے آج کل آپ کی دوستی چل رہی ہے لندن, وہ تو مذہبی نہیں ہے, یا ہے مذہبی؟ میں خیال سے مذہبی نہیں ہے. شاید مذہبی ہے آپ کے لیے پروفیسر صاحب, مذہبی نہیں ہے وہ مذہبی نہیں ہے, وہ جماعت مذہبی نہیں ہے. تو مذہبی جماعتوں کو دہشت, مطلب سمجھا نہیں میں اس بات. میں سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے, وہ ٹیلی فون لائن پر اگر ہیں اس وقت, تو اگر ہیں تو وہ مجھے سمجھائیں گے, تو وہی بتائیں گے, کیونکہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی. آگے آپ نے کہا کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ. تھا نشاندہی ہوئی تو مسئلہ حل ہوا, نہ تھا ماننے بات.
اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، تو پھر یہ مولانا فضل الرحمان سے کیا کہیں گے آپ؟ کو بات کی انہوں نے آپ سے پہلے؟ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے؟ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال نہ کیا، یہ مولانا فضل الرحمان کو سمجھایا آپ نے؟ نہیں سمجھایا ہے یا نہیں سمجھایا، یہ مجھے بتائیں۔ اگر نہیں سمجھایا ہے تو سمجھائیے نا، وہ تو مذہب کو ہی استعمال کرتے ہیں نا۔ آپ کو یاد نہیں ہے، میں چلیں یاد دلاتا ہوں کہ میں الیکشن 2002 میں کھڑا ہوا تھا، تو اس الیکشن میں میں متحدہ قومی موومنٹ کا امیدوار تھا، اور متحدہ مجلس عمل ایک جماعت تھی جو مذہبی جماعتوں کا الائنس تھا۔ اس جماعت کا نشان تھا کتاب۔ میں یہ آپ کو بڑی تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں پروفیسر صاحب احسن اقبال صاحب، کتاب تھا۔ میرے حلقے میں جو امیدوار تھے وہ کہتے تھے کہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن، اس پر ووٹ دو۔ میں تو حیران رہ جاتا تھا، میں تو تقریریں سن کے حیران رہ جاتا تھا۔ یہ کتاب دراصل قرآن ہے، ہم مذہبی جماعتیں ہیں، یہ قرآن ہے، ان پر ووٹ دو، یہ ہوتا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو دہشت گردی کی، تو یہ آپ فضل الرحمان کو نہیں سمجھایا آپ نے؟ یہ سیاست جو کرتے ہیں وہ مطلب مذہبی مقاصد کے لیے جو سیاست وہ کرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں سمجھایا آپ نے؟ یا وہ جو ساجد میر صاحب آپ کے دوست ہیں جو مناظرے کا چیلنج دے دیتے ہیں اشرف آصف جلالی صاحب کو اور پھر فرار ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھایا آپ نے؟ آپ کے ساتھ بھی تو لوگ ہیں نا بھائی، مذہبی لوگ ہیں نا، ان کو نہیں سمجھایا آپ نے کہ بھائی وہ یہ نہ کریں؟ تو یہ میں احسن اقبال صاحب، یہ پھر آپ نے کوئی ایک متنازع بیان دے دیا اس پہ آپ کو۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا عجیب سا بیان ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں، آپ عالم دین بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، یہ کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ عین اس وقت بیان آیا ہے احسن اقبال صاحب کا جب آپ لوگ مارچ کرنے والے ہیں ختم نبوت کا، تو یہ کیوں آپ کو یہ مارچ نہیں کرنے دے رہے، کیوں روکنا چاہ رہے ہیں، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں؟ جناب جلالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اصل میں احسن اقبال نے جن علماء کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ مذہب کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس طرح انجینئرڈ فتوے جہاد کے بھی دیے، اور پھر انڈیا کے جو مفادات کا تحفظ تھا اس پر بھی انہوں نے مذہبی لیبل چڑھائے۔ تو اس کی طرف شاید اشارہ ہو، ورنہ ہم جو ختم نبوت کے لیے مارچ کر رہے ہیں تو ہمارا تو کسی دوسرے ملک سے رابطہ ہی نہیں۔ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ جو جن جماعتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو جماعتیں ہی نہیں ہیں، وہ تو دہشت گرد گروپ ہیں، ٹی ٹی پی ہو گیا یا داعش ہو گیا یا یہ جماعت الاحرار، یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، یہ تو مذہبی جماعتیں ہم کہہ ہی نہیں سکتے ان کو۔ مذہبی جماعتیں تو جیسے جے یو پی ہو گئی، جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ ہو گئی، یا جے یو آئی ہو گئی، یہ مذہبی جماعت اسلامی ہو گئی، یہ مذہبی جماعتیں ہیں، باقی وہ تو دہشت گرد تنظیمیں، تو یہ کیوں ملا رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو مذہبی جماعتوں سے؟ وہ ان دہشت گرد تنظیموں کی جو نرسری ہے، مثلا فضل الرحمان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ باقاعدہ ان کے سہولت کار ہیں۔ اور یہ آپ کو پورا یقین ہے یا آپ اپنے یہ مطلب یہ کہ یا آپ کا یہ دعویٰ ہے، یہ آپ کا خیال ہے؟ یعنی مجھے اس دعوے کا یقین بھی ہے، کیونکہ ہمارے پنجاب میں کچھ انہی مذہبی جماعتوں کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جن کے اندر سے ایسے پروجیکٹ پکڑے گئے ہیں کہ جہاں خود کچھ جیکٹیں بنتی تھیں اور کس طرح کی دھندے کرتے تھے۔ تو آپ جو ختم نبوت پہ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کوئی شرنگیزی یا فساد تو ہے نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شرنگیزی اور فساد سے گریز کریں، یہ میسج دے رہے ہیں وہ آپ کو؟ اصل یہ شرنگیزی تو وزیر داخلہ کے دماغ میں ہے کہ اسے ہمارا یہ امن کا پیغام بھی معاذ اللہ شرنگیزی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو پوری کائنات میں امن کا محور ہی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا ہے۔ اگر کائنات اس مسئلے پہ متحد ہو جائے تو ہر طرف امن قائم ہو جائے، اور ختم نبوت جیسا مسئلہ تو اتنی اس کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی بد امنی اور دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔
تو آپ نے بالکل یہ طے کر رکھا ہے، اس میں کوئی پوسٹ پون تو نہیں کر رہے، کچھ اس میں آپ کو رکھنا تو نہیں ڈالا جا رہا پنجاب حکومت کی طرف سے؟ اگر ہے تو وہ بھی بتائیں آن ایئر تاکہ لوگ سنیں۔ ہاں، یہ ہے کہ کل رات کو جب ہمارا کارواں گزر رہا تھا گجرات چناب پل سے، تو اس وقت ہمارے جو 2 مرکزی رہنما ہیں ان پر پولیس گردی کی گئی اور باقاعدہ ان کو ڈنڈے مارے گئے، ان کے گریبان پھاڑے گئے۔ مولانا فرمان علی ہلالی ہمارے مرکزی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور عبدالمصطفیٰ رضوی ہمارے ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال رستے میں بھی ابھی ہم جس وقت پہنچے ہیں تو ٹی چوک جہاں سے ایک رستہ جو امری روڈ کی طرف نکلتا ہے تو یہاں بھی انہوں نے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اور پھر ہم نے 15 منٹ کا ان کو ٹائم دیا اور دھرنا دیا، اس کے بعد یہ رستہ کھلا ہے۔ تو ہم اب اللہ کے فضل سے بالکل پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے ابھی بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم صرف اسلام آباد ہاتھ لگانے نہیں جا رہے بلکہ ہم تو اسلام آباد اپنے مطالبات منوانے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سلسلہ میں بڑے آہنی اعصاب رکھتے ہیں اور حکومت کو چکنا پڑے گا، ہمارے مطالبات منظور کرنے پڑیں گے۔ اس کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ آپ وہاں پہنچ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تعداد تو بہت ہوگی، ریڈ زون ہے، علاقہ ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ حساس ہے، تو کیا مطلب کوئی اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی شر پسند اس میں داخل ہو گیا، خدا نخواستہ اس نے اگر کوئی کارروائی کر دی تو الزام تو آپ پر ہی آئے گا، تو کوئی اس کی بھی آپ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے انتظامیہ کے ساتھ؟ کیونکہ بہرحال آپ کس طرح مطالبات منوائیں گے یہ بھی سمجھائیں، قوم اس وقت سن رہی ہے کہ جب آپ پہنچیں گے تو جب یہ ویسے نہیں مان رہے تو وہاں پہنچ کے آپ کیسے منوائیں گے؟ مجھے سمجھائیں یہ بات۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، اگر جس وقت ایک کمیٹی بن چکی ہے 3 وزراء کی جو ہمارے مذاکراتی کمیٹی سے ان کے اس ٹائم مذاکرات جاری ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن اگر وہ ہمارے مطالبات کے لیے تیار نہیں ہوتے منظور کرنے کے لیے تو ہم انشاءاللہ پرامن دھرنا دیں گے اور اپنے صبر کے ہتھیار کے ذریعے سے ہم ان کو گھٹنے ٹیکنے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے۔ اچھا، صبر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایک تو ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور ایک پسندیدہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں دھرنا دے دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنے دن تک آپ بیٹھیں گے؟ مطلب کوئی اس کا آپ نے تعین کر رکھا ہے کہ ہم 3 دن 4 دن 5 دن یا پھر آپ بیٹھ جائیں گے دھرنے پر؟ یا اس دنوں کا تعین ہم ان کی آپ اس جواب کی روشنی کے اندر دیکھیں گے کہ کتنا ان میں لچک موجود ہے اور کس قدر وہ ہمارے مطالبات کے لحاظ سے سنجیدہ ہیں، اور جتنے وہ اس سلسلے میں سستی کا شکار کریں گے اتنا ہمارا دھرنا سخت ہوگا اور ہم پیچھے سے بھی لوگ منگوائیں گے، اور اگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطالبات ماننے کی طرف آ رہے ہیں۔ پیچھے سے لوگ منگوانے سے مراد کیا آپ کی؟ پیچھے سے مطلب اور لوگ بلوائیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو یعنی ہم کل سے چلے ہوئے ہیں اور اندازاً کتنے لوگ ہوں گے اس وقت ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے اندازاً؟ اس وقت چونکہ قافلہ بہت لمبا ہے، پیچھے بسوں پر لوگ بیٹھے ہیں اور جو ٹیوٹے ہیں ان پر سوار ہیں، تو ہمارا ٹریلر ہے اس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ مطلب آپ کی توقع کیا ہے کہ جب آپ پہنچیں گے وہاں اور دھرنا دیں گے تو کتنی تعداد ہوگی؟ کوئی اس کا ایک اندازہ، کیونکہ آپ کی مختلف تنظیمات آ رہی ہیں جو میری اطلاعات ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، کوئی پنڈی سے آ رہا ہے، کوئی مطلب پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ کتنے ہو جائیں گے اندازاً؟ یہ تعداد انشاءاللہ ہزاروں میں ہوگی، اور اگر ہمیں لمبا کرنا پڑا تو پھر حکومت نے رکاوٹ نہ ڈالی تو لاکھوں تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد۔ تو اس کا مطلب یہ بہت سیریس معاملہ ہے، اس کو بہت میڈیا اس کو کوریج نہیں دے رہا اور اس کو اہمیت نہیں دے رہا۔ مطلب اگر آپ دھرنا دے کے بیٹھ گئے تو یہ تو بڑی خبر ہو جائے گی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پھر آپ اگر بیٹھ گئے اور نہیں اٹھے وہاں سے۔ یہ تو ہمارا یعنی مکمل عزم صمیم ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ دھرنا دیں گے، اور ہمارا جو عوامی رابطہ اللہ کی فضل سے وہ بہت تیز ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہے، اور بالخصوص آپ جس طرح ہماری آواز پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اہل سنت اس وقت مکمل طور پر وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لحاظ سے بیدار ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے سٹیج پر خیبر پختونخوا کی ہماری قیادت موجود ہے، آزاد کشمیر سے لوگ آ چکے ہیں اور پنجاب کے مختلف حصوں سے، تو اس طرح ہم
جس وقت ضرورت محسوس کریں گے تو سوشل میڈیا پر کال چلائیں گے اور لوگ انشاءاللہ گھروں سے نکل کے ضرور پہنچیں گے. تو بس پھر ایک کام آپ ابھی کر دیجئے اور وہ بڑا اچھا آپ کی طرف سے ہو جائے گا، اور یہ اعلان بھی آپ کر دیں تاکہ یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ کر دیں کہ دیکھیں آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں، وہاں نہ کوئی پتھر مارا جائے گا، نہ کوئی گملہ توڑا جائے گا، نہ کسی کو گالی دی جائے گی، نہ وہاں پر کوئی آگ لگائی جائے گی. یہ آپ اپنی طرف سے کہیں گے تو بہت اچھا میسج جائے گا. جی تو میں آپ کی اسکرین کے ذریعے سے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کے تمام باسیوں کو، اہل سنت و جماعت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی پرامن ہیں اور غیرت مند ہیں. ہم اس وقت جو جتنا رستہ کراس کر آئے ہیں، کسی کو دھکا نہیں دیا، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتا نہیں جڑا، اور انشاءاللہ ہم جو دھرنا دینے جا رہے ہیں یہ بھی بڑا ہی پرامن دھرنا ہوگا. اس لیے تو میں لفظ صبر پہلے اور اگر کوئی شر پسند آپ کی صف میں داخل ہو گیا تو آپ اسے خود پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گے، گرفتار کروائیں گے. یہ ہم نے پہلے ابھی اعلان کیا تھا، جس وقت ابھی ہم نے ایک مختصر دھرنا دیا ہے ٹی چوک میں رستہ کھلوانے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی شر پسندی کرتا ہے تو اس کو ہماری سیکورٹی الغالبون کے افراد اس کو پکڑے، کیونکہ ہمارا اس طرح کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور اسے پکڑ کے قانون کے حوالے کریں، خود کوئی اس پر. یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بالکل. اور آپ کی اسکرین کے ذریعے میں اپنے تمام احباب سے، پورے ملک کے اہل سنت و جماعت سے اور پورے ملک کے آپ کے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ختم نبوت جو ہمارا جان سے بھی زیادہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کے کلمہ حق کے لیے نکلے ہیں، تو ہمارا دھرنا بالکل تھوڑے وقت کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو جو اسلام آباد کے قریبی اضلاع ہے وہ تو لوگ بہت جلدی پہنچے، اور دوسرے صوبوں سے بھی لوگ کل ضرور اس دھرنے میں پہنچے، چونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک مسئلے کی حساسیت کا پتہ نہیں ہے اور ہمارے دھرنے کی ان کو خبر نہیں ہے. بہتر. بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. دھرنا یہ دیکھیں اب بہت سے لوگوں کو میڈیا پر یہ کوریج نہیں ہو رہی ہے، باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں، لیکن یہ پھر ایک ایسا ماحول بن رہا ہے کہ اگر آپ کوریج نہیں کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. تو کوریج کرنا ضروری ہے کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے ہوگا. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پرامن ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو پرامنی رکھے. پاکستان ویسی دشمنوں کی طرف سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے ریڈ زون ہے، اللہ خیر کرے، لیکن کوئی شرپسند نہ داخل ہو جائے، کوئی واقعہ نہ ہو جائے. میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی گزارش کروں گا کہ پرامن اگر دھرنا ہے تو ان کو دھرنا کرنے دیا جائے، اور جلدی سے یہ مطالبات جناب وزیر داخلہ صاحب یہ اس کو حل کریں. یہ دھرنے اور یہ سب پھر خود ہی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ مل لیں گے، ملاقات کر لیں گے تو میرا خیال ہے ایک دو منٹ کی بات ہوگی بس. یہ میں جانتا ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو، بہت سمجھدار آدمی ہیں. آپ بات کریں گے، بتا دیں ان کو کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چلے جائیں گے لوگ. یہ لوگ یہ درودی لوگ ہیں، یہ بارودی لوگ نہیں ہیں، چلے جائیں گے. تو آپ تھوڑا سا خیال کیجیے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. آج ایک بڑی دل کو لگتی ہوئی ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اور سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں بات تو ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح کی کرتے ہیں رحمہ اللہ، لیکن ان کے افکار کیوں نہیں اپناتے. آپ کو معلوم ہے ناظرین محترم کہ قائد اعظم محمد علی جناح باقاعدگی سے انکم ٹیکس ادا کرتے تھے، اور مناسب آمدنی رکھنے والا پاکستانی انکم ٹیکس نہ دینے کا جواز پیش کر دیتا ہے. بانیان پاکستان قابل تقلید ہیں ہمارے لیے. محترمہ فاطمہ جناح ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، اور یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی جو بہن ہے محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے پاس سے یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، جو ریکارڈ ملا وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، ذرا دکھائیے گا اسکرین پر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم ٹیکس ریٹرن کرنے کی کتنے پابند. یہ ہے ان کی ٹیکس ریٹرن کا پیپر ہے. اتنی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کر. یہ 8,250 روپے، ذرا آپ سوچیں تو ٹوٹل ملے 4,498. یعنی یہ قائد اعظم کا ٹیکس ریٹرن ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے دستخط بھی، ظاہر دستخط ہیں اور لکھا ہوا بھی ہے.
اور یہ ٹیکس کا 1 سالہ جو ریکارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نیشنل آرکائیو میں موجود ہے. یہ مادر ملت کے پاس سے ملا تھا, اب یہ نیشنل آرکائیو میں, اور اس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آپ کی آ رہے ہیں. یہ تھے ہمارے قائد اعظم بانی پاکستان. مالی سال 1939-40 ہے, یہ 1939-1940 پاکستان بننے سے بھی پہلے 1939-1940. اس کے لیے قائد اعظم کا جمع کردہ یہ ریٹرن, یہ ٹیکس ریٹرن ہے, اور یہ پوری قوم کے لیے خصوصاً صاحب ثروت جو افراد ہیں ان کے لیے ایک سبق آموز نصیحت ہے, اور ان دولت مندوں کے لیے یہ پیغام ہے جو معاشرے کی تمام مراعات اور سہولیات حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور ڈائریکٹ یعنی اگر وہ دے دیں ٹیکس ڈائریکٹ تو بڑے مسائل حل ہو جائیں, لیکن انڈائریکٹ ٹیکسوں کی وجہ سے عوام پر جو بوجھ پڑتا ہے, غریب طبقے پر, غریب طبقہ اس پر جو بوجھ پڑتا ہے. اب بانی پاکستان اپنے دور کے عمرہ میں شامل تھے, یعنی امیر آدمی تھے اپنے دور. اب جو ٹیکس ریٹرن میں جو رقم آئی بڑی رقم ہے, لیکن وہ سپر ٹیکس دہندگان ان میں نام تھا ان کا, جو بہت زیادہ آمدنی والوں کے لیے تھا. لیکن یہاں پر جن کی بہت زیادہ آمدنی ہے ان کا ٹیکس 15,000 روپے, 20,000 روپے, 25,000, بس ختم ہو جاتے ہیں. آپ قائد اعظم نے 1939-1940 میں اپنی آمدنی 82,335 روپے 1940 میں یہ ظاہر کی تھی, اور 4,498 روپے ٹیکس ادا کیا تھا. محترمہ فاطمہ جناح کے پیپرز بھی ان کے ٹیکسوں کی تفصیلات ظاہر کرتے ہیں. اگرچہ ان کا ٹیکس ریٹرن ہمارے پاس نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے, لیکن جو مراسلے ہوئے ہیں ان کے ہمارے پاس تبادلہ موجود ہے. 1959 میں اس وقت کے ڈپٹی ٹیکس کلیکٹر کراچی محسن علی خان نے ایک مراسلے کے ذریعے 1952 کے مالی سال کے لیے ان کے ادا کردہ 5,947 روپے کے انکم ٹیکس کے بارے میں استفسار کیا, اور اس غیر ضروری خط پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے میری مادر ملت نے یہ کہا کہ اس قسم کے مراسلے لکھنے سے پہلے ریکارڈ چیک کر لیا کریں, اور خط کا اختتام اس جملے پر کیا, مجھے امید ہے آپ کا دفتر مستقبل میں آپ کے اختیار کی نمائش نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ باتیں بتانا, یاد کرنا بڑا ضروری ہے کہ آج ہم کس دور میں آ گئے. علامہ اقبال کی آپ دستاویزات دیکھیں, وہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ بھی ریکارڈ رکھتے تھے, ہر چیز کا اندراج کرتے تھے. اور پاکستان میوزیم میں ان کی 1937 کی ڈائری ہے جس میں 1,450 روپے کے انکم ٹیکس سمیت دیگر ادائیگیاں بھی ان کی درج ہیں. بانیان پاکستان اور یہ مسلم لیگ کی اصل قیادت تھے. تو نااہل شریف اگر سوچیں تو کیوں کہتے ہیں میں قائد اعظم کے راستے پہ چلوں گا؟ کبھی نہیں چل سکتے آپ قائد اعظم کے راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. نااہل شریف صاحب بڑا مشکل راستہ ہے. آپ تو ٹیکس چھپاتے ہیں, اثاثے چھپاتے ہیں, اور آمدن سے زائد اثاثے بناتے ہیں. آپ بالکل بھی نہیں چل سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر بھی کہ یہ موقع میں کہ ہم اپنے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے یہ دستاویزات سامنے آتی ہیں تو کچھ سبق ملتا ہے. کہیں ہماری بھی خامیاں ہیں, ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی غلطی تو نہیں کر رہے بہت سی چیزوں میں, لیکن جب بانی پاکستان یا مادر ملت کا ذکر آتا ہے اور ان کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کا خود بھی سر جھک جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور اللہ کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ ہم نے ایک مسئلہ اٹھایا تھا. آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ بہت سنجیدہ تھا. اسلامیات کی دوسری جماعت کی کتاب تھی, پنجاب کریکولم بورڈ تھا, اور اس کے مطابق امام علی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب باتیں تھیں جو ہم نے پروگرام میں آپ کو دکھائی تھی. آپ کو ذرا یاد کراتے ہیں, اور یہ بات پرانی گو کہ ہو چکی ہے کیونکہ میں مسلسل کچھ مختلف پروگرامز کر رہا تھا جس میں سے ابھی کچھ چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں, بہت اہم بات ہیں مجھے بتانی ہے. لیکن اس زمانے میں ہی یا جب ہم نے پروگرام کیا اس کے سیکنڈ ڈے میں پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس معاملے میں کہ سیکنڈ ڈے انہوں نے وہ کتاب ہی ہٹا دی, کتاب انہوں نے ہٹا دی کہ اب یہ کتاب نہیں پڑھائی جائے گی اسلامیات کی, اگر اس میں یہ لکھا اور جب انہوں نے دیکھا یہ لکھا ہے تو اسے ہٹا دیا. ذرا دکھائیے گا ہمارا کلپ. الحمد للہ رب العالمین
ناظرین محترم، مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور بہت درد کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ذرا دکھائیے گا اسلامیات کی جو دوسری جماعت میں دوسری جماعت میں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس کا عکس دکھائیے گا۔ دیکھیے، یہ دکھا کے رکھیے گا اسکرین پر۔ نوجوان نسل کی جو ذہن سازی اور دینی و اخلاقی تربیت کے لیے تعلیم بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ بالخصوص ابتدائی سطح پر بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کے ذہنوں کو بھلا یا برا بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بالخصوص مذہبی حوالوں سے اگر کوئی غلط بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر راسخ ہو جاتی ہے۔ اسی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نونہالوں کو جو دینی تعلیم آج کل پڑھائی جا رہی ہے وہ بے حد افسوسناک ہے۔ یہ اس وقت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دوسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب ہے جسے عامر محمود آوان نے تحریر کیا ہے اور گوہر پبلشرز نے اسے شائع کیا ہے، اور اس میں اخلاقیات کے باب میں بچوں کو لڑنے جھگڑنے سے بچنے کے لیے جو مثال دی گئی ہے وہ غلط ہے، گستاخی ہے، توہین ہے۔ صرف حوالہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ امام علی مقام سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے تو وہ ایک دفعہ کسی بات پر آپس میں جھگڑ پڑے۔ فیصلہ کروانے کے لیے اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے پاس گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے دونوں بھائیوں کی بات سننے کے بعد فرمایا، مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ حسن نے زیادہ مارا ہے یا حسین نے، مجھے تو اتنا علم ہے کہ اللہ آپ دونوں سے ناراض ہوئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنہیں اللہ نے سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی رسول اللہ نے جن کو فرمایا ہو اور جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، قرآن میں یہ صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے صحابہ سے، ان کے لیے یہ کہنا، یہ لکھنا، اور جن کو نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے جنت میں ان کے لیے یہ کہنا، اور پھر جن کو رسول اللہ نے جنت کے پھول کہا ہو، رسول جن کو سونگتے ہوں، رسول جن کو چومتے ہوں، ان کے لیے یہ لکھنا، اور جنہوں نے لہو کے نذرانے پیش کر کے اپنے گلے کٹوا کر اسلام کو ایک روح بخشی، ان کے لیے یہ لکھنا۔ اس میں اہم نکات آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، یہ کسی سیاہ ستہ میں نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کہیں پر موجود نہیں ہے، نیٹ پر ادھر ادھر پڑھائے بغیر حوالے کے، وداؤٹ ریفرنس، کسی نے گڑھ لیا ہے، کسی نے گڑھ لیا ہے۔ اب بنیادی باتیں سمجھ لیجئے۔ دیکھیں اسی ابھی دوبارہ دکھائیے گا اسکرین پر دکھائیے گا جو باکس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا گیا ہے، اس میں مار پیٹ کی ممانعت کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور آپس میں گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے اعتراض کی بات کی گئی ہے۔ یہ بالکل درست حدیث ہے، لیکن اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، اس کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ ایک طرف تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کیا ہے اور باکس میں اس کو ہائی لائٹ کیا، اور دوسری طرف جو واقعہ کوٹ کیا ہے جو کہ ہوا ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہوا ہے، وہ خود کتنا بڑا یہ بدبخت ہے، اس میں خیانت کی ہے، ترجمہ غلط کیا ہے، غلط ترجمہ کیا آپ نے۔ اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، آپ نے تو یہاں جھگڑے کو کفر کہہ دیا، 2 منٹ پر آپ کافر بنا رہے ہیں لوگوں کو، آپ نے جھگڑے پر کافر قرار دے دیا، سب کافر، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں تو یہ لکھا ہے کہ قتل کرنا کفر ہے، گھڑی ہے آپ نے، اس کو آپ نے کتاب میں شامل کیا ہے، اور حسنین کریمین کے درمیان مار پیٹ کا، استغفر اللہ، میں تو بس کیا بتاؤں میں آپ کو کہ قانون یہاں حرکت میں نہیں آتا۔ اس آدمی کو گرفتار کرنا چاہیے جس نے کتاب لکھی ہے، اس سے پتہ کرنا چاہیے کہ تو نے یہ کہاں سے لیا ہے، اور تمام علماء کرام کو متفقہ تو یہ آپ اسلامیات یہ بچوں کو سیکنڈ کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے صحابہ کو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد یہ کتاب اب اسلامیات کی دوسری جماعت میں نہیں پڑھائی جائے گی الحمدللہ، اس لیے ہم نے اس سیگمنٹ کا نام ہی الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ سعادت ملی اور یہ اب کتاب نہیں پڑھائی جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک راز فاش کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ ڈاکٹر نوشاد شیخ صاحب حالی روڈ کے علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ یہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ رہے تھے اور
راستے میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد انہوں نے فائرنگ کر دی. واقعے کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبر ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, مطلب پھر آپ کہیں گے کہ پروف نہیں دیتا, پروف دیتا ہوں. یہ خبر ہے. پولیس نے لاش سول اسپتال منتقل کر دی اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی. ڈاکٹر نوشاد شیخ صاحب جو ہیں, یہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ پاکستان نہیں ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ ایک ہیں. یہ اس کے سابق جوائنٹ انچارج رہ چکے ہیں. ٹھیک. تعزیتی بیان ٹیکنیکلی, آفیشیلی, اصولی طور آیا بھی ہوگا, مجھے پتہ نہیں, مطلب فاروق ستار صاحب کا آنا چاہیے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم پاکستان. اب ذرا میں آپ کو اسکرین پر کچھ دکھاتا ہوں. دکھائیے. یہ سفیان یوسف, یہ وہی آدمی جس کو فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان میں لینے کے لیے بے تاب و بے قرار ہیں. سفیان یوسف سابق رکن قومی اسمبلی, اس کو فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم میں لینے کے لیے بے تاب ہیں, بے قرار ہیں, اتاولے ہیں, بے چین ہیں. وہ کہتا ہے, یہ اس کا ٹویٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نوشاد خان کے قتل اور نور الہی کے انتقال پر مطلب اس آدمی کی تعزیت. تو اگر وہ تعزیت کر رہے ہیں, یعنی نوشاد سیکٹر آرگنائزر حیدرآباد, اگر وہ تعزیت کر رہا ہے آدمی, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اب کیا بتاؤں میں, کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ ایک ہی ہوئے نا یہ. بھئی یہ کیوں کریں گے تعزیت؟ یہ موصوف جو بابا ہمارے ہیں, یہ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب تو یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, اور ایسے مطلب یہ اور پھر سفیان یوسف جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اس کو لانا چاہتے ہیں, تو یہ کیوں کریں گے تعزیت؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ کیوں کریں گے تعزیت؟ یہ ایک ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, مسلسل بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہے. یہ پروفس ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کو اگر آپ غور سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں, کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہے. اب آپ ویسے اگر ہم دیکھیں تو یعنی ایک چھوٹا سا کلپ ہے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. گوگل بابا کے پروگرام میں ہمارے بھائی ہیں جناب فیصل سبزواری صاحب تشریف لے گئے تھے. میری ان سے آج ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی. میں نے ان سے کہا آپ ہمیں وقت دیجیے گا, تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ پارٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا میں. تو ظاہر پارٹی نے منع کر دیا ہوگا انہیں کہ بھئی عامر لیاقت کے پروگرام میں آپ نے نہیں جانا ہے. یہ ضرور منع کیا ہوگا. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا میں پوچھ کر بتاؤں گا, اور بہت عزت سے انہوں نے بات کی تھی, بہت محبت سے بات کی تھی. میں نے ان سے چاہا تھا کہ اس قتل پر آپ تعزیت کے اظہار بھی کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے وسیم اختر کے تھرو نہیں گئے تو آپ اس کے بھی تردید کر دیجیے گا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہی بات ہوئی تھی, میں یہ ریکارڈ پہ میں لا رہا ہوں. لیکن فیصل سبزواری صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے گا, یہ گوگل بابا کے پروگرام میں انہوں نے کہی تھی. سنیے. سب کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ اچھی بات ہے, مگر اس ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ ہی اگر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ فاروق ستار صاحب میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں جو ایک پارٹی کو یونائٹڈ رکھ سکے. میرے خیال میں فاروق ستار صاحب ہم سب سے زیادہ سینئر ہیں. ہم سب سے زیادہ پولیٹیکل کریڈیبلٹی ایم کیو ایم میں سیاسی ساکھ انہی کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سربراہی میں ایم کیو ایم پاکستان نے کام کا آغاز کیا. اس وقت فاروق ستار بھائی ہوں, دیگر رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران ہوں, دیگر سینئرز ہوں, ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم کو ہماری ضرورت ہے, اسی لیے اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس جواب میں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کا سینیورٹی سے زیادہ تعلق ہے نہیں. نواز شریف صاحب کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب سے سینئر ہیں مگر لیڈر وہ ہیں. عمران خان صاحب کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو سیاست میں عمران خان صاحب سے بہت سینئر ہیں مگر لیڈر عمران خان ہے, کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی الگ ہوتی ہے, سینیورٹی الگ ہوتی ہے. تو فاروق ستار صاحب میں وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے جو پارٹی کو یونائٹڈ رکھ سکے, آپ کے خیال میں یا نہیں؟ میرے خیال میں ایم کیو ایم پاکستان متحد ہے, یونائٹڈ ہے, پہلی بات. اور دوسری بات, فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, ایم کیو ایم کے قائد نہیں ہیں. ہماری یہی خواہش ہوگی کہ وہ سربراہ ہی ہوں, اور ہم وہ جمہوری طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں. ان جمہوری فیصلوں کی ہم آگے جا کے ترویج کریں, اپنی تنظیم کو آگے لے کر جائیں.
लोगों को जो बल्दियाती हवालों से शिकायत है उनका ज़ाला करें और 2018 के इंतखाबात में MKM पाकिस्तान को फारूक सत्तार साहब की सरबराही में हम कामयाबी दिलाएं। अच्छा, पार्टी मुत्तहिद है इसी तरीके से 2018 के इलेक्शन में फारूक सत्तार साहब की सरबराही में, ना कि कायदाना सलाहियतों के तहत बल्कि सरबराही की वजह से जाएगी? हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अंदरूनी तौर के ऊपर भी और बैरूनी तौर के ऊपर भी। हमारे लिए बुरी शक्ल ये है कि माजी में भी इख्तिलाफ राय होता था लेकिन वो इस तरह मीडिया पर नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली अब मीडिया पर आना शुरू हुआ है। हमने कभी भी अपना डर्टी लिनन बाहर नहीं धोया, ये बदकिस्मती के साथ हो रहा है। हमें बल्दियाती हवालों से कई फ्रंट्स के ऊपर मसाइल का सामना है, लेकिन उसके बावजूद आज भी जब हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं लोग हमारी जानिब देखते हैं और हमें तवक्को है कि 2018 में फेयर इलेक्शन हुए तो MKM पाकिस्तान ही कराची की सबसे बड़ी, सिंध के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी नुमाइंदा। अच्छा, ये अगर फैसल सब्ज़वारी साहब समझ रहे हैं कि मैंने उन पर तनकीद करने के लिए क्लिप दिखाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैसल सब्ज़वारी साहब को मैंने इसमें क्लियर करने के लिए क्लिप दिखाया। तासुर ये दिया गया था इस क्लिप के ज़रिए कि कायद का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करके गोया लंदन में जो शख्स बैठा है उसको अपना कायद मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये फैसल सब्ज़वारी साहब, मैंने आपके लिए ये इसलिए चलाया था क्लिप कि ये मैं जानता हूँ और मेरी आपकी जो कॉन्वर्सेशन रहती है उसके मुताबिक ये अगर इस अंदाज से कोई फैला रहा है तो गलत है। आप तलाफ़ी कर रहे हैं अपने तमाम माजी की तमाम बातों की। और ये कायद का लफ्ज़ आपने इसे इस्तेमाल किया कि पार्टी में फ़ैसले अब जमहूरी अंदाज में होते हैं, यानी उस अंदाज में नहीं होते, लेकिन इसीलिए बातें भी बाहर आ रही हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं मुत्तहिद हैं और मुत्तहिदा है तो पार्टी की चीज़ें बाहर अगर आ रही हैं तो कोई ऐसी बात भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले बाहर नहीं आती थी तो डिक्टेटरशिप थी, अब अगर बाहर आ रही हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आपको वोट मिल जाएंगे तो बिल्कुल आप करें। लेकिन ये जो नौशाद साहब के बारे में है, ये जो ताज़ियत आई है ना, ये ज़रा गड़बड़ है, ये गड़बड़ है ना, इसको देखना पड़ेगा। ये इनको रोकें ज़रा, ये सुफियान यूसुफ और ये ज़रा समझाएं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बहुत। मैंने तो पूरा पढ़ के स्टेटमेंट नहीं दिखाया, दिखा दिया जितना मैं दिखा सकता हूँ, कैमरा की पाबंदियाँ, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ एक और जगह भी है, और जगह भी है, आके बताता हूँ। वक्फा लेना है, ऐसे नहीं चलेगा। करप्ट शरीफों के लिए लंदन की खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, ये तो नौशाद साहब के कत्ल की बात थी, लेकिन मैं आपको एक स्क्रीनशॉट 4 दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर हम अली मोहम्मद खान साहब के पास आते हैं। 4 स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगा, सिर्फ 4 स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट्स क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि जब वो लंदन में बैठा दहशतगर्द तकरीर करता है, जब भी करता है वो उस पर फेसबुक पर या उसका कोई ऑडियो जो भी वीडियो आती है फेसबुक पे आती, तो उस पर कमेंट्स हो रहे होते हैं, नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। अच्छा, कमेंट्स तो नहीं, हमारे यहाँ चूँकि अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, बर्दाश्त का मादा गालियों से शुरू होता है, तो गालम गलोच होती है, हर तरफ से होती है। ये कोई भी करे ये मुनासिब नहीं है। तो वो जो भी होते हैं कमेंट्स, तो 99% तो खिलाफ ही आते हैं इनके। लेकिन जो इनके होते हैं ख़ास लोग, वो क्या कमेंट करते हैं, ज़रा वो दिखाना चाहता हूँ आपको, और उनकी तस्वीर के साथ कि ये वो आदमी है जिसने ये कमेंट किया है। ये बहुत अहम है आपके लिए जानना, कमेंट क्या है। कमेंट देखिए बहुत अहम है कि ये क्या कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पाकिस्तान दुश्मनी में किस हद तक आगे बढ़े हैं। यहाँ न्यूट्रलिटी नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइसनेस होती है। यस, वी आर बाइस्ड, हम पाकिस्तान के मामले में बाइस्ड हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ज़रा दिखाइएगा स्क्रीनशॉट, और उसके साथ तस्वीर भी जिसकी है वो दिखाइएगा जी। ये खिताब हो रहा है और ये आसिफ सईद ने कहा है, बिलाल खान फलां जो है चुस्नी पर लानत और यजीद के चेले पर लानत। ये आसिफ सईद की है ये कि चचा साइफ बुढ़े पे लानत। ये आसिफ सईद, मतलब चचा साइफ नहीं था वो, मतलब ये दोबारा दिखाइएगा। आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, क्या मसला, क्या मशीन तेज़ चल रही है, क्या हो गया? समझाने दो भाई, बस समझाने दो। हाँ, ये चचा साइफ बुढ़े पर लानत
بہرے مشین لگا جیسے تو نے پتہ نہیں کیا کیا. اب ذرا بتائیں یہ یعنی یہ جو صاحب ہے نا آصف سعید صاحب جس کو کہہ رہے ہیں میں ان صاحب کا نام نہیں لے سکتا, میرے لیے بہت محترم ہے, یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو اس وقت فوج میں ہیں, یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں. آگے اب بڑھا دیجئے تاکہ میں آگے بتا دوں. یہ آصف سعید کی تصویر ہم نے دکھا دی, یہ غفران حمید ہیں, ہم نے آگے بالکل ہٹا دیا ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں غفران حمید کی شکل دکھائیے گا, غفران حمید کی شکل دکھائیے گا. غفران کا ایک اور دیکھیے, عامر بہت ہی گندی گالی مجھے دیے, کہاں ہے تو غفران حمید. ابھی میں کیوں آؤں گا بھائی یہاں پہ, یہ ہے غفران, یہ آدمی گالیاں دیکھیں آپ نے, گالیاں دیکھی اس کی آپ. قمر باجوہ صاحب کو گالی, مجھ کو گالی, گالیاں دیکھ رہے ہیں نا آپ. یہ PIB کا ہے غفران حمید, اس کا ساری ڈیٹیلز موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے. کوئی مطلب کام ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو کتنی گندے. میں تو ابھی آپ کو یہ 4 کامنٹس 2 افراد کے دکھائیں, آصف سعید اور غفران کے. منظور کے آپ کو دکھاؤں گا, وہ چائے والا جو ہے, تو آپ حیران رہ جائیں گے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سہیل خانزادہ کا, دکھائی. اچھا یہ ہے بلال, جنرل بلال اکبر کے بارے میں, جنرل بلال, بس آگے نہیں میں پڑھ سکتا, جنرل بلال اکبر کے بارے میں. یہ سوچیں آپ, یہ ہے وہ, اس نے آپ کو میں نے اس کا کلپ دکھایا تھا نا, اس نے میری ماں کو, مجھ کو, جنرل صاحب کو تو کچھ نہیں کہا, جو مجھ کو پتہ نہیں کیا کہا. یہ ہے سہیل خانزادہ. یہ پتہ آپ کو کہاں رہتا ہے؟ لنڈن میں. یہ سلاؤ میں رہتا ہے, سلاؤ لنڈن کا ایریا ہے, سلاؤ ادھر رہتا ہے, اس کا گھر وہاں پر ہے, اور اس کی فیملی رہتی ہے حیدرآباد میں. اس کو شرم نہیں ہے کہ اس کے گھر والے حیدرآباد میں اور یہ وہاں رہتا ہے, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو یہ شرم اور حیا نہیں. مطلب گالیاں لکھ رہے ہیں گندی گندی. دلیل سے قائل کر لو, دلیل سے قائل کر لو نا. مجھ کو کر لو, چلو مجھ کو کر لو, دلیل سے قائل کر لو. مجھے کیا ہو گیا, کیا ہوا, کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی نا. کیوں کیا تھا سب یہ, کیوں 22 اگست کو ملک کے خلاف گالیاں بکنی شروع کی تھی, کیوں میں دفاع کرتا رہا, کیوں میں اپنے اوپر یہ دھبا لگاتا رہا تم لوگوں کا دفاع کر کے کہ تم 22 اگست کو یہ کرنے والے, اور پھر تم نے میرے خلاف پریس کانفرنس میں پتہ نہیں کیا کیا کہا. میں تو آپ یقین کیجئے اپنے ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں چپ ہوں, ورنہ میں اگر اپنے والد کا کلپ دکھا دوں جو مجھے وہ ریکارڈ کرا کے گئے, تو ان کا سارا, مگر وہ کبھی نہ کبھی تو دکھانا ہی ہوگا نا, بتانا تو ہوگا, کبھی نہ کبھی تو دکھانا ہوگا. پھر ان کے 4-5 مطلب چیل چپاٹے شروع ہو جاتے ہیں, امی کو کہنا, مطلب والد صاحب کو کہنا, مطلب ان کو گالیاں دے دی جاتی ہیں. دلیل سے یہ بات کرنا نہیں جانتے, فوج کو تو کھل کے دے رہے ہیں گالیاں. اچھا ان کے ساتھ دوستی ہوئی ہوئی ہے نائل شریف کی, ان کے ساتھ دوستی ہوئی ہوئی ہے اوروں کی. تو یہ بڑا حیران کن اس لیے معاملہ ہے کہ MQM پاکستان اور MQM لندن, کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ میں نے مذمتیں نہیں دیکھی, میں نے کنڈیمنیشن نہیں دیکھی, کوئی کنڈیم نہیں کرتا جو بھی. اچھا اس کا جواب ہی دیتے ہیں, ہم کنڈیم کریں گے تو نام ہوگا جی, نام لیا, نہیں لیا آپ نام, لیکن آپ کنڈیم کا ہر اس خطاب کو آپ کنڈیم کریں کہ جو ملک کے خلاف ہو رہا ہے, جس میں گالیاں دی جا رہی ہیں, مادر ذات گالیاں دی جا رہی ہیں. خود فاروق ستار صاحب کو دی گئی ہیں گالیاں, دی گئی ہیں, ان کو دی گئی ہیں, ان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو وہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ کبھی پلاننگ سے بھی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن معطل ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, یہ تو دھندا چلتا رہا ہے سلسلہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون اس میں MQM لنڈن کا ہے, کون MQM پاکستان کا ہے. یہ بہت ہی خطرناک گیم ہے, اس گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں, بہت بڑا گیم ہے. اسی لیے ہم آپ کو بار بار یہ چیزیں دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. یہ نوشاد شیخ صاحب کے انتقال پر یا جہاں بحق ہوئے ہیں, اس کا تعزیتی بیان آنا میرے لیے تشویشناک ہے. بھائی فاروق ستار صاحب آپ کے لیے ہو یا نہ, میرے لیے تشویشناک ہے, بالکل تشویشناک ہے کہ اس کا بیان کیسے آ گیا بھائی, کیسے؟ تو اس کا مطلب تعلق ہے, تو ایسے تعلق تو ہے, پھر اس کا مطلب رابطے تو ہیں پھر, تو یہ تو دیکھنا پڑے گا. تو بہت اہم بات ہے. آج ساحر لدھیانوی صاحب کی برسی بھی ہے, لیکن پہلے ذرا ہم چلتے ہیں علی محمد خان صاحب کی طرف. اور علی محمد خان صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا.
अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम। आज आप खुद ही करें पेशन गोइयाँ बस, क्योंकि वो पूरी तो हो नहीं रही आपकी। नहीं पूरी होंगी डॉक्टर साहब, हर चीज़ का एक वक्त होता है। इसे हाँ, ये तो आपने बात, ये मैंने भी आज कही एक बात। जी वक्त कि वक्त पर हर चीज़ होती है, वक्त मुकर्रर। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर दूँ। उन्होंने अभी किसी चैनल पर बहुत अच्छी कलिमात अदा की, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो भी चीज़ होनी है वक्त पर होनी है, मैं बता चुका हूँ। जी डॉक्टर साहब, हर चीज़ का एक वक्त है। सितारे अपने डिग्री ब डिग्री चलते हैं, बुर्ज तब्दील करते हैं, उनकी एक एक कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से ना उससे एक घड़ी पहले ना एक घड़ी बाद में चीज़ होती है। तो हम पेशन गोई करते हैं और वो जब वक्त आता है सितारा उस डिग्री पे पहुंचता है तो असरात देता है। कल 26 अक्टूबर इंशाल्लाह हो जाएगी और सैटर्न जो है वो बुर्ज कौस के अंदर आएगा। ये बुर्ज कौस के अंदर बड़ी तब्दीली का साल होगा। ये सितारा बुर्ज कौस में अच्छा, आज आप जो मुझे बता रहे थे कि ये जुपिटर अपनी जगह, पता नहीं क्या था? जुपिटर जो है वो बुर्ज मीज़ान के अंदर है, जो पाकिस्तान का 7वां खाना है। पाकिस्तान का 7वां खाना ओपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये 12वां घर जो है, 12वें घर का मालिक है जुपिटर। तो ये पाकिस्तान के जो मुखालफीन हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हों, किसी जगह से ताल्लुक़ हों, उनके लिए ये इंतहाई नुकसानदेह वक्त होगा। यानी 26 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स तो अब शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। और सैटर्न जो है, ज़ुहल जो है, सितारा ज़ुहल जो है, जो कि बहुत अहम तरीन सितारा होता है सियासी तौर पे भी और इंसान की ज़िंदगी में भी इसका बड़ा अहम होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मासेस को, तब्दीलियों को, इंसाफ को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये इस वक्त बुर्ज कौस में आया है, जो कि नवा खाना है पाकिस्तान का। नवा खाना होता है किस्मत का, फॉर्चून का और अदलिया का, इंसाफ का, कानून का। सैटर्न बड़ा इंसाफ पसंद सितारा। इंसाफ का नाम बड़ा ले रहे हैं आज आप? हाँ, इंसाफ का। अच्छा, मतलब बढ़ा नहीं दिया ये असल में ले रहे हैं आप? नहीं मैं बेसिकली जो है ना वो सर एक्सटेम्पोर बोलता हूँ आपकी तरह। आप पता है मुझे क्यों ले रहे हैं नाम? नहीं, मगर मैंने बता दिया है सबको, वक्त पे होगा। मैं इंसाफ का भी, कानून का भी, और जिसे कहते हैं कि जस्टिस का, आप कह लें जस्टिस। मैं उर्दू नहीं बोलता, उर्दू में पता बहुत सारी चीजें जस्टिस का होता है। तो ये जो अब 2.5 साल का पीरियड स्टार्ट होगा 26 अक्टूबर से, ये जस्टिस दुनिया में होगा, यानी रिफॉर्म्स होंगी, तब्दीलियां आएंगी, इंसाफ होगा, कानून होगा। जी बिल्कुल। और जो मुल्क दुश्मन लोग हैं या जो नाइंसाफियां कर रहे हैं, जो इनजस्टिस कर रहे हैं लोगों के साथ, किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के साथ कुछ भी जो गलत कर रहे हैं, उनका किया हुआ उनके सामने आएगा। एक हम लोग एस्ट्रोलॉजी में एक थ्योरी होती है जिसे हम कर्मा थ्योरी कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने बुरा किया है वो पलट के उसके सामने बहुत खतरनाक तरीके से आएगा। और उन जो लोग बुराइयां करते आए हैं, नाइंसाफियां करते आए हैं, जुल्म करते आए हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त मतलब खाएंगे। और उनके गिने जा चुके हैं, बिल्कुल गिने जा चुके हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि, वैसे ये बात तय है कि चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है। हाँ, उसकी लॉ बड़ी जोर से फड़फड़ाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और इसके अलावा ये जो पीरियड 2.5 साल का स्टार्ट होगा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप दुनिया में भी देखेंगे, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इसमें भी रिफॉर्म्स आएंगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम ये 2.5 साल जो है पाकिस्तान में, यानी एक रिवाइवल का 26 अक्टूबर से लेकर अब जो पीरियड शुरू हुआ है 2.5 साल, ठीक है, 26 अक्टूबर 2017 से लेकर और 2020 तक समझ लें, 20 के जनवरी फरवरी तक, ये पूरा एक ऐसा साइकिल होगा जिसमें मुझे कोई भी फैसला कब करना चाहिए, ऐसे पूछ रहा हूँ। ये मैं आपको प्राइवेट, मैं लोगों को बड़ा ख्याल, परेशानी मची हुई है ना सुबह से भाई। लोग तो परेशानी में लगाया हुआ आमिर लियाकत को, भाई बता दें। ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह ताला मतलब मैं खुद कर लूंगा जो मुझे करना होगा, ठीक है ना? बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने माशाल्लाह बड़ी रहनुमाई करते हैं, आप सितारों की चालें बताते हैं। तो आज बहुत बड़े शायर साहिर लुधियानवी, उनका आज मतलब बरसी बनाई जा रही है। बहुत शोर आफाक, नज़में, गज़लें और उन्होंने फ़िल्मी गीत भी लिखे हैं। तो पहले तो हम एक पैकेज देखते हैं, मत समझो हमने भुला दिया, फिर उनकी मैं एक गज़ल पढ़ के आपको सुनाता हूँ और वो किसी के लिए पैगाम भी है। जी, मत समझो हमने भुला दिया, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। अपनी बाकमाल शायरी की बदौलत लाजवाल शोहरत पाने वाले शायर साहिर लुधियानवी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए।
ساحر لدھیانوی نے شاعری کا آغاز ہائی اسکول سے ہی کر دیا تھا۔ انقلابی ذہن کے مالک ساحر لدھیانوی کی شاعری میں رومان کے ساتھ احتجاج کا عنصر بھی نمایاں رہا۔ انہوں نے ہمیشہ سیدھے اور عام فہم الفاظ کے ذریعے اپنے سچے خیالات و جذبات لوگوں کے دلوں تک پہنچائے۔ تاج محل ساحر لدھیانوی کی سب سے مشہور نظم اور پرچھائیاں تلخیاں گاتا جائے بنجارا آؤ کہ کوئی خواب بنے ان کی مشہور تصانیف ہے۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری کا سب سے مشہور حصہ ان کے فلمی گیت ہیں۔ ساحر لدھیانوی کے لکھے مشہور گانوں میں فلم تاج محل کا نغمہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا۔ اور فلم کبھی کبھی کا نغمہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، سر جو تیرا چکرائے، تیرا چکرائے یا دل ڈوبا جائے، آجا پیارے پاس ہمارے، کاہے گھبرائے کاہے گھبرائے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے، اور دیگر شامل ہیں۔ بول اور ٹیم ایسے نہیں چلے گا کی جانب سے ساحر لدھیانوی کو خراج تحسین اور سلام۔ ساحر لدھیانوی اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن بہت شور آفاق نظمیں، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی۔ اس طرح کی نظمیں ہیں۔ پھر عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں۔ یہ عورت کی تصویر کشی کی، اس کی مظلومیت کی کہ جو اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سارے انہوں نے کلام لکھے۔ لیکن جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور جو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، بہت ساری چیزیں اس میں پوشیدہ ہیں، اور پوشیدہ ہیں، پوشیدہ رہنی بھی چاہیے، تو میں پڑھ دیتا ہوں، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ ہے بہت مشہور نظم ہے۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ تعلق روگ ہو جائے، تعلق روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا، تعلق روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا ناممکن ہو،
وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ یہ ساحر لدھیانوی کا کلام تھا، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایپل کمپنی نے ایک خبر سنا دی ہے، خبر بڑی ہے مست مست۔ مست یہ خبر بڑی ہے مست۔ اب خبر یہ ہے جناب کہ ایپل نے ویسے تو متعدد پروڈکٹس بنائی ہیں، لیکن 2007 میں اسمارٹ فون انڈسٹری میں قدم رکھنے والی کمپنی کا، جو کہ آج کوئی مد مقابل نہیں ہے، ہر بدلتے فون یعنی آئی فون کے نئے فیچر کے ساتھ وہ آتی ہے۔ اب اس نے اپنے 10 سال مکمل ہونے پر آئی فون ایکس کے نام سے ایک نیا ماڈل متعارف کروا دیا ہے، اور وہ 10 دن میں پاکستان میں بھی اویلیبل ہوگا۔ اس میں انگلیوں کے نشانات کے بجائے چہرے سے مالک کی پہچان کی سہولت پہلی بار متعارف کرائی ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے، یہ تو خبر آ چکی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اب آئی فون 7 جن کے پاس ہے، جن کے پاس بھی آئی فون 7 ہے، جو سب سے زیادہ اسٹوریج رکھتا ہے، اس میں 256 GB والے فون ہیں آئی فون، اس کو کمپنی نے مزید نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے بگز ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہو رہے ہیں، اس کو نہیں بنا رہے، اور اپنا یہ فیصلہ انہوں نے حتمی کر لیا ہے۔ اب یہ آئی فون 8 کی لانچنگ پر انہوں نے کر لیا تھا، اب اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، خرید و فروخت بند ہو گئی ہے۔ جو دستیاب ہیں فون ان کو بھی نہ خریدیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور 256 GB یعنی 256 GB والا فون اب براہ راست نہیں بیچا جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی بھی خریدار اب اس ماڈل کو کمپنی اسٹور سے نہیں خرید سکتا۔ یہ تھی خبر جو مست تھی، اس لحاظ سے کہ مطلب جس کے پاس بھی آئی فون 7 ہے تو اس میں کوئی بگ ہے تو بہتر ہے کہ وہ استعمال اس کا ترک کر دے، کچھ ہے اس میں چکر، کیونکہ یہ کبھی اعلان نہیں ہے کیا اس طرح کمپنی نے، تو کچھ گڑبڑ ہے اس میں۔ تو آئی فون 7 جن کے پاس ہے کوشش کریں کہ وہ آئی فون 8 پر آ جائیں، یا پھر وہ آئی فون 6S پہ رہیں، 7 ذرا بڑے کی طرف لے آئیں۔ چلتے ہیں آخری بات کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ بنیادی بات یہ ہے، ظاہر ہے کہ آخری بات بھی ہے، تو آخری بات میں اس لیے کر بھی رہا ہوں یہ کہ گوگل بابا اس وقت میرے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، تو کریں، بالکل کریں، اور پرانے کلپ چلا رہے ہیں PTI کے، اور پھر وہ مذہبی منافرت والے چلا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ PTI کے ممبران نے عمران خان کو سب بتایا اور ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ سے PTI میں عامل لیاقت کی شمولیت نہ ہوئی، انتہائی گھٹیا انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ عمران اسماعیل کا پروگرام دیکھ لیجیے گا آپ، یہ سما پہ ہو گیا ہے نا، ان سے پوچھ لیجیے گا، پتہ نہیں ہے آپ کو کچھ بھی۔ اب یہ چونکہ آپ نے کر دیا تو مجھے آپ کے لیے پھر کچھ کل کرنا پڑے گا نا، میں نے تو سوچا تھا نہیں دکھاؤں گا آگے کوئی چیز، اب مجھے دکھانا پڑے گا، اگلا کلپ دکھانا پڑے گا، کیا کروں، وہ دکھانا پڑے گا جس میں بڑی گندی بات ہو رہی ہے، دکھاتا ہوں کل، دکھاتا ہوں، دکھانا تو پڑے گا بھائی۔ تو ڈگریز کی بات بھی کیا آپ نے، ہے نا، بہت ساری باتیں کی ہیں، تو خیر بات یہ ہے، آخری بات آپ کے لیے ہے گوگل بابا، اور بات یہ ہے کہ راج تو ہمارا ہر جگہ ہے گوگل بابا، راج تو ہمارا ہر جگہ ہے گوگل بابا، نفرت کرنے والوں کے دماغ میں، پسند کرنے والوں کے دل میں، راج تو ہمارا ہر جگہ ہے، ذکر تو کرنا پڑتا ہے، ذکر تو کرنا پڑتا ہے، ہمارے ذکر کے بغیر تمہاری محفل ادھوری ہے، اس نیلے پیلے میں رنگ میرا جب تک نہ بھرا جائے تمہاری محفل ادھوری ہے، تو ذکر تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے راج تو ہمارا ہر جگہ ہے۔ تو انفارمیشن آپ کی انتہائی ناقص ہے، بہت ہی خستہ ہے، اور یہ کورنگی کی بسکٹ فیکٹریز کے باہر جو ٹوٹے ہوئے بسکٹ ملتے ہیں اس کی طرح کی انفارمیشن آپ کو، تو اس کو ذرا اچھا سا کیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن صحیح نہیں، بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غلط انفارمیشن ہے، اور PTI کے لوگوں سے پوچھیے گا جو بھی بات آپ کو پوچھنی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو چھوڑ دیں، جو ہوگا میں نے بتا دیا وقت پر ہوگا،
اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ انشاءاللہ کل 9 بجے ہوگا، وہ وقت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ وقت ہے، کل آپ کا وقت ہوگا، تو 9 بجے کل آپ کا وقت ہے، کل ہوگا جو بھی ہوگا۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا گوگل بابا بہت خیال رکھیے، اور اس بار فیصل واڈا کو فون مت کیجیے گا کہ پروگرام رکوا دو، یا کسی اور کو مت کیجیے گا کہ یار دیکھو ایسا گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا کرنے والا ہے، یہ مت کیجیے گا۔ جب آپ کرتے ہو تو پھر دوسری طرف سے بھی یہ تو ایک بیڈمنٹن ہے نا بھائی، بیڈمنٹن کھیلیے گا بھائی، شٹل کاک ٹریک، تو ادھر سے بھی تو آئے گا نا، ایک سروس ہوگی۔ اب میری طرف سروس آئی ہے نا، آپ نے میری طرف شٹل کاک پھینک دیا، اب سروس کرتا ہوں میں، کل اچھی سروس کروں گا میں انشاءاللہ۔ تشفی ہوگی آپ کی، بہت تشفی ہوگی، دل خوش ہو جائے گا آپ کو، باغ ہو جائے گا، انتہائی مزہ آئے گا آپ کو، کل آپ کو بھی آئے گا اور بھی لوگوں کو آئے گا، کافی آئے گا۔ تو یہ کل پھر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ کل تیار ہے نا پھر، ٹھیک؟ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے من کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، گول بابا خاص طور پہ۔ اللہ حافظ۔